بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مشہور گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس گھوڑے کے ساتھ کیا ہوا اور میدان کرب و بلا میں اس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا کس طرح سے ساتھ دیا اور یہ گھوڑا کس طرح سے امام عالی مقام کو ملا تھا۔ ذوالجناح گھوڑا ایران کے ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند چاق و چوبند تھا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا تھا۔ امام عالی مقام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح بھی فوراً امام عالی مقام کے قدموں میں بیٹھ گیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام عالی مقام گھوڑے پر بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے اس کی سواری کا یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح امام عالی مقام کے پاس آ گیا۔ اس گھوڑے نے کربلا کے میدان میں امام عالی مقام سے وہ محبت کی، وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی اپنے آپ پر ناز کرنے لگی۔ امام عالی مقام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزید نے امام عالی مقام امام حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن اس نے پانی نہیں پیا۔ اس گھوڑے نے پانی نہ پی کر امام عالی مقام کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی اس پر ناز کیا۔ اس کے بعد میدان کرب و بلا میں 10 محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام جب لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر زمین پر آن پڑے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس گھوڑے نے زخمی ہونے کے باوجود 60 سے زائد دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جب ظالموں نے امام عالی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تو امام عالی مقام کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح نے اپنی پیشانی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لی، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارے جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، اسی لیے ابن سعد اس گھوڑے کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے فوجی ذوالجناح کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اور اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو ذوالجناح اپنے اگلے دونوں پیر
اتنے زور سے زمین پر مارے کہ دشمن وہاں ٹک نہ سکا اور دشمن کے سپاہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ یہ گھوڑا تو انتہائی طاقتور ہے اور کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا، تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح گھوڑے نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور کوئی بھی تیر یا حملہ آور آتا تو وہ اس کو اپنے جسم کے اوپر سہ لیتا تھا، لیکن امام عالی مقام تک نہ پہنچنے دیتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اے وقت کے امام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کرب و بلا کے ایک ایک واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بتائیے کہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا جب امام عالی مقام کی شہادت کا وقت آیا تو اس نے کیا کیا؟ امام عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین یہ سن کر زور زور سے رونے لگے، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ذوالجناح میرے بابا کا وفادار جانور تھا، جب دشمنوں نے امام عالی مقام پر حملے کرنے شروع کیے تو وہ میرے بابا کا طواف کرنے لگا اور ان کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی بھی میرے بابا امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ جو بھی تیر چلتے وہ اپنے جسم پر ان تیروں کو سہ لیتا تھا، لیکن امام عالی مقام تک وہ تیر نہ پہنچنے دیتا تھا۔ اس شخص نے پوچھا کیا وقت کے امام عالی مقام کی شہادت کے وقت وہ گھوڑا کچھ کہہ بھی رہا تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو امام زین العابدین پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی نظروں میں کربلا کا وہ منظر پھر سے دوڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ذوالجناح نے میرے بابا حسین سے کہا کہ اے میرے آقا، میری پیٹھ پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو ایسی جگہ پر لے جاؤں گا جہاں دشمن آپ کو کبھی پا نہ سکیں گے۔ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح سے کہا کہ تم خیموں میں واپس لوٹ جاؤ اور جا کر پاک بیبیوں کو بتا دو کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ذوالجناح خیموں کی طرف دوڑا اور خیمے میں موجود بیبیاں سمجھی کہ شاید امام عالی مقام تشریف لائے ہے، لیکن جب سب نے دیکھا تو امام عالی مقام کی سواری ہے اور وہ بھی خالی ہے، تو سب رونے لگیں۔ اتنے میں ننھی سکینہ ذوالجناح کے پاس آئی اور آ کر اپنی معصوم سی زبان میں کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، بتاؤ میرے بابا کیوں نہیں آئے؟ ذوالجناح رونے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ نہیں سکینہ، اب بابا حسین کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھر سکینہ نے پوچھا، اے میرے بابا کے گھوڑے، بتاؤ میرے بابا نے شہید ہونے سے پہلے پانی پیا یا نہیں؟ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اس گھوڑے ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو وہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ذوالجناح چونکہ بہت طاقتور گھوڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک تھا، اس لیے یہ ضدی فوجی اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ذوالجناح کسی کے ہاتھ نہ آیا، بلکہ وہ زخموں سے چور ہو چکا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور اس میں گر کر مر گیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔